صلوا عليه وآله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت مقدسہ جس کا تعلق رمضان اور روزوں کی فرضیت سے متعلق تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ آیت متذکرہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو ہم سب اس شرکاء محفل کو، تمام مصلی اور تمام حاضرین، رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے و طفیل ایک رمضان ہمیں اور عطا فرما دی. یعنی ہمیں سنبھلنے کا، اپنی معصیت کو دھونے کا، اپنے گناہوں سے خلاصی کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا، اس کے حبیب علیہ السلام کو راضی کرنے کا، روزہ رکھنے، تلاوت کرنے، قرآن مجید سننے سنانے کا ایک موقع ہمیں مزید عطا فرمائے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آپ اغل بغل ادھر ادھر اپنے خاندان، اپنے احباب، اپنے لوگوں کی جناب جھانکیے. ان کی طرف کئی ایسے لوگ تھے جو رمضان میں گزشتہ ہمارے ساتھ، وہ ہمارے اعزاء اور اقربا تھے، لیکن آج وہ دنیا میں نہ رہے اور ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا، ہم کیا کر سکتے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ایک موقع ہمیں اور عطا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، روزوں کی فرضیت میں اس کو مرکزی آیت کہا جا سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا. تمام مفسرین بلکہ احادیث مقدسہ بھی اس کی تائید کرتی. یہاں لفظ کتبہ جو ہے یہ فرضیت کے معنی میں آیا ہے کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم نے لکھا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے. یہاں بھی فرمایا گیا کہ اس سے مراد فرضیت تھی، یعنی پچھلی امتوں پہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے روزوں کو فرض کیا گیا. اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اور اس کا ثمر یہ ہے کہ لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، میرے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. اس لیے میں نے تمہیں روزوں کا حکم دیا. اگرچہ ہر امت میں روزوں کے رکھنے کی اور اس کی فرضیت ثابت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے بہت پسند. وہ کیسا روزہ رکھتے؟
وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے۔ تو اسی طریقے سے مختلف امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرض فرمایا، جیسا کہ فرما من قبلکم، ہم نے ان پر بھی لکھا جو تم سے پہلے گزرے۔ اور اس امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے فرض کر دیے، چاہے وہ 29واں ہو یا 30واں مہینہ، ایک مہینے کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزوں کو رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے آپ کو شعبان میں دیکھا گیا کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ گمان ہوتا کہ شاید افطار نہ فرمائیں، یعنی کہ روزہ ترک ہی نہیں فرمائیں گے۔ تو سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ غرض ایک طویل کہ روزوں کی اقسام کیا ہیں، کون کون سے روزے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مسنون کیا ہیں، استحباب کیا، یہ تو جب ہم انشاءاللہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد جو درس ہوگا اس میں یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ ہم حسب ثابت شروع کریں۔ آج ہم آپ کے سامنے روزوں سے متعلق ایک مرکزی حدیث وہ عرض کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی تنگی کے باعث شاید اس کے بعض گوشوں پر گفتگو ہو سکے گی اور بعض گوشوں پہ گفتگو نہ بھی ہو سکے۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے نقل کیا، فریقی نے نقل کیا، اور کچھ حصے اس کے دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اگرچہ اس کی سند پر محدثین نے اپنے اعتبار سے لینے کی، لیکن سب کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی حدیث اگر سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس میں فضائل اور مناقب جیسے رمضان کے فضائل سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب سے متعلق ہو، تو اس قسم کا سقم میں تعامل کرتے ہیں علماء، اور فضیلت کے اعتبار سے اس کو قبول کیا جاتا۔ ابن خزیمہ نے کچھ تفصیل سے لکھا، بحیقی نے اور دیگر محدثین نے اس میں کچھ تخفیف کی، اور وہ مشہور حدیث یہ ہے کہ جس کو حضرت سلمان یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت، اور ہر رمضان کے موقع پہ ہم یہ مرکزی حدیث آپ کو سناتے، اور اتنی تفصیل دوسری حدیثوں میں اس معنی کر نہیں کہ ایک ہی روایت میں ساری تفصیل کو بیان کر دیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں حضور نے ہم سے واز فرمایا، ہم لوگ گویا بیٹھ گئے اور حضور نے واز فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں آنے والا مہینہ بڑا عظیم، بہت بڑا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور اس کے روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دے دیا۔ اور سب سے ممیز بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی نیکی سے قرب حاصل کرے، جس کا ترجمہ علماء نے لکھا یعنی یہ کہ نوافل ادا کرے، فرائض، جیسا کہ آگے مضمون آ رہا، کوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، کوئی نیکی کرے، تو فرمایا وہ اس کا اجر و ثواب ایسا ہے کہ گویا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور خود ہی فرمایا کہ جو آدمی اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے، اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا، اور صبر کا بدلہ جنت۔ فرمایا کہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا، یعنی غریب اور مسکین جو ہیں اس سے اس مہینے میں حسن سلوک کیا جائے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی شخص
اپنے روزے دار بھائی کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے افطار کرانے والے کو بھی ایک روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، بغیر اس کے کہ جو روزے دار اس کے روزے میں سے کوئی ثواب کم کیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ مزید ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے۔ اگر آپ روزوں کی فرضیت 2 ہجری میں کہا جاتا ہے، 2 ہجری میں مسلمانوں کے حالات اگر آپ ملاحظہ فرمائیں سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، تو بڑی غربت کا زمانہ، اس لیے صحابہ کو یہ سوال کرنا پڑا کہ حضور کو یا آپ نے ثواب تو بیان فرما دیا کہ روزے دار کو کوئی افطار کرائے تو ایک روزے کا ثواب، ہم میں تو کوئی اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یعنی ہماری غربت کا عالم یہ کہ ہم پیٹ بھر کے تو کسی روزے دار کو کھانا نہیں کھلا پائیں، تو گویا ہم اس روزے کا ثواب کیسے کمائیں جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اس سوال پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گویا تم یہ سمجھے کہ یہ ثواب پیٹ بھر کے کھلانے پر موقوف ہے، نہیں، فرمایا کہ یہ ثواب تو جس کا گویا آپ نے ذکر فرمایا اس شخص کو بھی عطا فرما دے گا جو روزے دار کو ایک چھوارے، ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، یا فرما لبن یعنی لسی کا ایک گھونٹ بھی اگر آدمی کسی روزے دار کو پلا دے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے اس کو ایک روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ جو مہینہ رمضان مبارک کا اولہ رحمتٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، فرما سنو اس مہینے پر اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی کا عالم یہ ہوتا کہ اس کا پہلا حصہ جس کا ترجمہ یہ کیا علماء نے کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے جو رمضان کے 10 دن، ان 10 دنوں پر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر رحمت نازل فرما، وہ اوسطہ مغفرۃ، اور اس کا جو درمیانی حصہ ہے یعنی 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک کا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی اور تمام گویا مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا، اور فرما وہ آخرہ عتق من النار، اور جو آخری عشرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا، تمام گردنوں سے آزاد فرما دیتا، اور فرمایا تم اس میں 4 باتوں کی کثرت کرو، تو فرمایا تم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تم اس مہینے میں کثرت سے پڑھو، اور استغفار کی کثرت کرو، جو بھی استغفار آپ کو یاد ہے فرمایا کہ استغفار کی اس میں کثرت کرو، اور فرمایا ان کے علاوہ 2 باتیں، وہ یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے تم اس مہینے میں جنت مانگو اور جہنم سے خلاصی مانگو، کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہمیں آزاد فرما، تو جہنم سے آزادی مانگو اللہ تبارک و تعالی کے حضور۔ اور آخر میں جو ابن خزیمہ کی روایت آخر میں یہ جملہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزے دار کو اس افطار کے وقت میں پانی پلائے گا یا اس کو افطاری کرائے گا تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں گویا جب حشر برپا ہوگا، قیامت کا گویا دن ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ رب کریم میرے حوض سے اس کو ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ابن خزیمہ کی اور امام بہقی کی کو رد و بدل کے ساتھ یہ روایت، اس میں آپ اگر ملاحظہ فرمائیے تو رمضان سے متعلق تقریباً مرکزی باتوں کا اس میں بیان کر دیا گیا۔ اب ہم خوش پر کلام کرتے، اس مہینے کو فرمایا گیا کہ یہ مہینہ بڑا عظیم، بہت بڑا مہینہ، اس لیے آپ کو یاد ہوگا شعبان میں ہم نے ضمناً یہ کہا تھا
کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ جو بیان کرتی ہیں کہ حضور شعبان میں روزے زیادہ رکھتے، تو حضور نے اس میں فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ۔ اس میں یہ بہت عظیم مہینہ، اس میں کیا ہوا؟ ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ایک رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو افضل بتایا، اور وہ رات کون سی ہے؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ نص ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کہ وہ شب یعنی جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے سے کتنی بڑھ کر، جو بڑھ کر ہے اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ وہ کتنی بڑھ کر کے۔ اور یہ شب کیسی ہے؟ اور بھی شبوں کی برکتیں ہیں، جیسا کہ آپ تہجد کے باب میں بخاری یہ حدیثوں کا مطالعہ فرمائیں تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرماتا، لیکن وہ وقت کیا ہے کہ جس میں ہم آج کل سحری کرتے ہیں، رات کا آخری حصہ، تو اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہر مانگنے والے کا دامن بھر دیا جاتا۔ اس لیے مشائخ اور صوفیہ تہجد کی نماز کا بہت اہتمام کرتے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح مشکات میں ایک جگہ نقل فرمایا کہ ہمارے مشائخ کا اس میں یہ کہنا ہے کہ نماز تہجد نبی کریم علیہ السلام پر فرض، وہ اس طرح ادا فرماتے تھے نماز تہجد کو جیسے پابندی کے ساتھ آپ فرائض کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس شب کی برکت یہ ہے کہ خود اسی آیت میں فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، اس کی برکتیں شب قدر کی کب تک رہتی؟ اس میں کوئی مخصوص وقت نہیں کہ 1 گھنٹہ ہو یا 8 گھنٹہ ہو یا پون گھنٹہ ہو یا پہلا حصہ ہو یا درمیانی حصہ ہو یا آخری حصہ ہو، بس یہ مغرب کے وقت سے شروع ہو کر ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، اس کی برکتیں شامل حال رہتی۔ اور اس میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، وہ ایک الگ عنوان ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر برکتیں نازل فرماتا ہے، ایک عنوان یہ الگ۔ ضمناً یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے چند اشارات ایسے دیے کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ 27ویں رمضان کی شب، یا کم سے کم حضرت سلمان والی روایت سے یہ تو پتہ لگ گیا کہ وہ شب رمضان میں ہے۔ اور ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ رمضان میں جو طاق راتیں آخری عشرے، اس میں کسی کو شب قدر ہونا چاہیے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، اس میں کسی کو گویا شب قدر ہونی چاہیے۔ بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ پورے سال اس کو تلاش کیا جائے، بعض مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ یہ مختلف مہینوں میں گھومتی، مختلف طریقے سے آتی۔ مختصر یہ کہ سب کو جمع کرنے کے بعد اگر ایک بات پر غور کر لیا جائے تو یہ شب قدر، چاہے وہ رمضان میں آئے، شعبان میں آئے، رجب میں آئے، کسی مہینے میں آئے، ہر آدمی شب قدر کو پالے گا۔ سب سے پہلے ذہن میں اس کی فضیلت کو رکھیے کہ وہ 1000 مہینے سے افضل، 1000 مہینہ گویا ایک شب کسی نے عبادت کر لی تو 83 برس سے زیادہ کا گویا عرصہ اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا، اور عموماً آدمی کی عمر آج کل عموماً 83 بھی نہیں ہوتی وغیرہ۔ اس کو ذہن میں رکھ کر فرما اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء قبروں کو رحمت و رضوان سے بھر دے جو استدلال انہوں نے کیا۔ فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے اوپر عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم کر، تو کیا ہوگا؟ شب قدر کو پالو گے۔ کیسے شب قدر کو پالو گے؟ اور یہ ساری حدیثوں کا نچوڑ ہے اور علماء کی تصریحات کہ جس شخص نے عشاء کی نماز بجماعت پڑھ لی وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے آدھی شب عبادت میں گزاری، اور جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو وہ ایسا ہو گیا کہ عشاء اور فجر دونوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا وہ ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ اب کیا ہوا
کہ ہم ان دونوں نماز سے تو ساری نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن ایک شخص خصوصیت کے ساتھ جو شب قدر کے حصول میں لگا ہوا، تو وہ کم سے کم ان دو نمازوں کو باجماعت اپنے اوپر لازم کر لے، تو شب قدر کسی مہینے میں گھومے، کسی شب ہو شب قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ نعمت عطا فرما دے گا۔ اور یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوگی کہ اسے شب قدر حاصل ہو جائے۔ لیکن عموماً ہمارے یہاں مسلمانوں میں شب قدر 27ویں شب کو کہا جاتا ہے، اور اس لیے بڑے اہتمام اور انتظام کے ساتھ اس کو گویا منایا جاتا ہے۔ فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کر دیا اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ تو وہ رات کا قیام عام قیام نہیں، بلکہ اس سے مراد تراویوں کے متعلق مذہب ہمارا یہ ہے، اس کا ادا کرنا سنت موقدہ۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ خواتین اس کو ادا نہیں کرتی، مرد ادا کرتے۔ خواتین مرد دونوں پر سنت موقدہ ہے کہ اس کا ترک کرنے والا وہ ایسا کہ اس نے سنت موقدہ کو گویا ترک کیا ہو، تو اس کا پڑھنا ضروری۔ بعضوں نے اس کو نوافل بھی کہا، لیکن مذہب یہی، فتویٰ اسی پر ہے، سب کا مذہب یہی تقریباً کہ گویا نماز تراویح جو ہے یہ اس کا پڑھنا تمام مسلمانوں پر سنت موقدہ ہے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدثی دہلوی ایک موقع پر اس میں کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا دین اسلام شریعت سے اس کا گہرا تعلق ہونا، اس کا اندازہ اس سے ہوتا کہ اگر شرعی حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو، اور بادشاہ اسلام یا امیر المومنین کو یہ معلوم ہو کہ سلطنت اسلامیہ کا کوئی حصہ، کوئی ریاست کا کوئی دیہات اور کوئی شہر اگر تراویوں کو ترک کر دے تو بادشاہ اسلام ان سے مقاتلہ کرے گا، یعنی اس سے جنگ کرے گا جس شخص نے تراویوں کو بالکل ہی گویا فراموش کر دیا ہو۔ تو اس کا پڑھنا سنت موقدہ مرد عورتوں دونوں پر ہے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے اس میں جو خاص نعمت کا تذکرہ ہوا وہ بڑی عجیب و غریب، وہ یہ کہ اس میں نوافل اور ہر نیکی جس کو ہم نفل کریں اس کا ثواب فرضوں کے برابر، یہ صرف اور صرف رمضان کی برکات میں سے۔ ورنہ اگر آپ ساری زندگی نوافل پڑھ لیں، 2 رکعت نماز فرض کا آپ کو اجر و ثواب نہیں مل پائے گا، کہ نوافل جو ہیں وہ نوافل ہی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی نے ایک جگہ لکھا، بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن غور سے دیکھا جائے تو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت مجدد صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ موازنہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پتہ لگ جائے کہ رمضان کتنی برکتوں کو لے کر کے آیا۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نوافل لاکھوں روپیہ نفل صدقہ کرے، یہ واجب فرض کی بات نہیں کرے، نفل صدقہ کر رہا، کئی نفل عبادتیں کر رہا جس میں لاکھوں روپیہ وہ خرچ کرے، لیکن فرمایا کہ یہ نفل ہونے کے اعتبار سے یہ اتنی ثواب کی مقدار بھی نہیں بنتا کہ کوئی آدمی دوپہر کے وقت نبی کریم علیہ السلام کی سنت تصور کرتے ہوئے قیلولہ کر لے، یعنی تھوڑے دیر کے لیے سو جائے تو سونے کا ثواب اتنا ہے جو لاکھوں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب نہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ لاکھوں روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا نفل، اور تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں سونا سنت رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ نے دیکھا کہ گویا حضور علیہ السلام کی اداؤں کی برکت اور کتنا ثواب ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نوافل اگر جمع کیے جائیں وہ فرضوں کے مقابلے میں اتنا اجر و ثواب تو نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات ہم مسائل میں تو تفصیلاً عرض کریں، ضمناً عرض کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ جس آدمی پر فرض نمازیں ہوں وہ نوافل ادا نہیں کرے تا وقت کہ وہ اپنے فرائض پورے ادا نہ کر لے۔ اسی طریقے سے کسی کے ذمے فرض روزے ہوں جس کو وہ ادا نہیں کر پایا تو پہلے وہ اپنے فرائض کو ادا کرے گا، نفل روزہ نہیں رکھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض پر تو تعدیب اگر آپ نہ کریں، نفلوں پر تو کوئی تعدیب نہیں ہے۔ فرض اگر ادا نہ کریں گے تو سخت گناہ گار ہوں، اور نفل پر کوئی قدغن نہیں کہ کریں تو ثواب، نہ کریں تو کسی قسم کی بات پوری اور کوئی سرزنش نہیں ہے۔
تو جس کے ذمے فرائض ہوں وہ بالکل نوافل کو ترک کر کے اپنے فرائض وہ ان کو ادا کرے گا. اسی طریقے سے قیاس کر لیا, کسی کے ذمے زکات ہو تو وہ زکات دے اور نفل صدقہ نہ کرے, پہلے زکات کو پورا ادا کرے. تو یہاں فرمایا گیا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں کوئی شخص اگر نفل ادا کرے تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر. اب اندازہ لگائیے کہیں اور آپ کو قانون میں یہ بات نہیں ملے گی. لگتا ہے یہ صرف رمضان کے ثمرات اور برکات ہیں کہ جس میں نفل کا نماز ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر. اب عام آدمی کے سامنے اتنی ہی بات آپ کہیں تو ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھرے, وہ یہ ہے کہ جب نفل کا ثواب فرضوں کے برابر تو مولانا اب بتائیے فرضوں کا کیا بنا؟ سبحان اللہ, نبی کریم علیہ السلام ہمارے اذہان ہماری عقل سے واقف ہیں کہ یہ سوال پیدا ہوگا, اس لیے حضور علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اس مہینے میں نفلوں کا ثواب تو فرضوں کے برابر, اور جس نے فرض ادا کیے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے. 70 فرض ادا کیے. مثلا آپ آج ہی قیاس کر لیجئے, آپ آج جمعہ اور جمعہ جو ہے یہ نفس مسلمانوں پر فرض. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو نماز جمعہ ہم پر فرض ہے. تو کوئی آدمی رمضان میں ایک جمعہ ادا کرے تو اس کے اعمال نامے میں 70 جمعوں کا تذکرہ ہوگا اور 70 جمعے لکھے جائیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس میں تو یہ فرمایا رمضان میں جو فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کے برابر. اس کا منطقی نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ یہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھیں تو ہم پہلے آئے تو آپ کو بتا چکے کتب علیکم الصیام, یہ تم پر فرض کر دیے گئے. تو رمضان کی برکت سے روزوں کا ثواب اپنی جگہ, مگر روزہ فرض ہونے کی بنیاد پر ایک روزے کا ثواب بھی 70 فرضوں کے برابر ہو گیا. اب آپ ہر طریقے سے اندازہ لگاتے چلے جائیے تو رمضان میں ہر نیکی کا ثواب جو نوافل ہو فرضوں کے برابر قرار دے دیا گیا, اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ رواج ہوتے ہیں. مثلا آپ سندھ کی طرف نکل جائیں تو یہاں رواج یہ ہے کہ یہ رجب میں زکات ادا کرتے, ایک رواج کہ وہ رجب میں دیتے ہیں. ہمارے یہاں کراچی میں آئیے, خصوصاً ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں, یہ تمام حضرات, سیٹھ حضرات, میمن حضرات, ان کا ایک مزاج ہے اور ان کی یہاں یہ روایت پڑ گئی کہ یہ زکات صرف رمضان میں نکالیں, رمضان کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا, رمضان میں نکالتے. ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی عالم نے یہ بات ان کو سجھا دی اور ذہن میں بٹھا دی کہ میاں دوسرے مہینے میں دینے میں تو ایک ہی فرض کا ثواب ہوگا, اور اگر یہی فرض رمضان میں ادا کیا جائے تو سبحان اللہ 1 روپیے کا عوض 70 ہوگا. ایک زکات جو آپ نکالیں گے اس کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ ہوگا. تو اس لیے اس مہینے کو مخصوص کر دیا گیا کہ جناب کس مہینے میں زکات نکالی جائے. یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن پر اس مہینے میں, ورنہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی سال گزر جائے تو سال کے بیتنے کے بعد اس پر زکات واجب ہو جائے گی. یعنی چاہے وہ شعبان کا ہو یا کوئی اور مہینہ ہو, سال بیت جائے جب بھی وہ مال کا مالک بنا. اور جو حضرات اپنی زندگی میں سالہ سال سے اسی مہینے میں دے رہے تو جب بھی وہ تاریخ آئے گی چاند کے حساب سے اسلامی تاریخ میں ان پر زکات فرض ہو جائے. تو غالب گمان یہ ہے کہ یہ بات بھی اس لیے ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گئی کہ ہم زکات جو ہے وہ رمضان میں نکالتے ہیں کہ اس میں ہر فرض کی ادائیگی کا ثواب جو ہے وہ 70 درجے گویا بلند کر کے لکھ دیا گیا. اچھا, اسی حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس میں آپ اگر کسی روزے دار کی افطاری کرائیں تو اس کو 1 روزے کا ثواب ملے گا. تو اب ہماری سمجھ میں کچھ اور آ گیا. ہم سمجھے کہ جب ایک شخص کو 1 چھوارا کھلانے سے فرضوں کا ثواب اور روزے کا ثواب ملے گا تو شیطان نے ہمیں جھانسا یہ دیا کہ اب تمہیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت, تم تو 1 پیٹی کھجور کی مسجد میں بھیج دو یا 2 بوتل شربت بھیج دو مسجد میں, یا مسجد میں پینے کا پانی فراہم کر دو. تو کیا ہوگا کہ جناب یہ جتنے لوگ اس پہ جناب افطاری کریں گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا, اور پانی پیئیں گے تو تمہیں ثواب ملے گا, شربت پیئیں گے دل ٹھنڈا ہوگا تمہیں ثواب ملے گا. اب تمہیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو یہ بات ہم نے اس لیے پہلے کہہ دی کہ جو شخص فرض کی ادائیگی نہ کرے تو اس کا نفل قبول نہیں ہوگا. ہر نفل کے قبول کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کو فرض کی ادائیگی کرنا ضروری ہوگی، ورنہ سارا کا سارا معاملہ بالکل لغو اور بیکار ہو کر کے رہ جائے گا. جب تک وہ خود فرض ادا نہیں کرے گا نوافل کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا. اور اس میں ایک ابہام یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے دار کے ثواب میں سے کچھ منہا کر کے اس کو دیا جائے. جی اس کا دروازہ بھی حضور نے روک دیا، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی کی جائے. اس لیے کہ اجر و ثواب دینے والا اللہ تبارک و تعالی، اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ وہ روزے دار کے ثواب میں سے کٹوتی کرے اور اس کو دے جس نے کہ روزہ افطار کا بغیر کسی تو گویا اس کے ثواب کی کمی کے اس کو روزہ جو ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا. اور غربت کی وجہ سے صحابہ کرام نے کہا ہم تو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا پاتے. اور غربت کے تو واقعات حدیث میں اتنے، برا مت مانیے، ہم اور آپ تو ایسی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں کہ شاید صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو صعوبتیں، جو مشکلات، جو مصیبتیں گزاری، تو ہم جو اپنا حال دیکھتے ہیں شاید اس کا 1000واں حصہ بھی ہم پر آ جائے تو کہیں ہماری استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، ہمارا صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز نہ ہو جائے. ایسی ایسی صعوبتیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اٹھائیں کہ جن کا آپ عزیزان گرامی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جو صحابہ نے مصیبتیں اور صعوبتیں اٹھائیں. جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے، شاید پہلی میں نے عرض کیا کہ ایک صحابی ہیں جو روزانہ فجر کی نماز میں دعا سے پہلے چلے جاتے، دعا ہی نہیں مانگ رہے. صحابہ نے ان کو دیکھا کہ دعا نہیں مانگ رہے، اور سبحان اللہ وہ دعا کہ جس میں حضور دعا فرمائے اور صحابہ آمین کہیں. اللہ اکبر، اس دعا کا عزیزان گرامی کیا مرتبہ ہوگا کہ جس میں حضور دعا فرمائے اور صحابہ آمین کہیں. وہ دعا نہیں کرتے، چلے جاتے. صحابہ نے شکایت کی، کہا کہ یہ نماز کے فوراً بعد جو ہے بڑی اجلت میں چلے جاتے. حضور نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے تمہارا، یہ روزانہ تم نماز پڑھتے ہی فوراً نکل جاتے. تو دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس غربت کا عالم یہ ہے کہ صرف ایک ہی چادر، اور وہ ایک چادر میں نماز پڑھتا ہوں. جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو بیوی کے پاس کپڑا نہیں، تو میں فوراً جا کر کے اپنی چادر اتار کر اسے دے دیتا ہوں تاکہ وہ اپنی نماز ادا کر لے. اور بعض روایتوں میں اصحاب صفا کے حالات اگر آپ پڑھیں، حضرت ابو ہریرہ کے حالات کو اگر آپ بہت خورد بین نگاہوں سے پڑھیں، اور جو غریب صحابہ تھے ان کے حالات پڑھیں، تو ان کے پاس اوپر اور نیچے ایک ہی کپڑا ہوتا تھا. وہ اس طریقے سے کہ جیسے ہم تہبند باندھتے ہیں وہ اس طریقے سے اپنے گلے میں باندھ لیا کرتے تھے. جیسے ہم تہبند باندھتے گلے میں اس طریقے سے نشان لگا کر باندھتے تاکہ بدن کا حصہ بھی چھپ جائے اور پیروں کا حصہ بھی، جس کو ستر عورت کہتے ہیں، وہ چھپ جائے. تو غربت کا یہ عالم صحابہ تو بشارت سے یقیناً مچل گئے کہ سبحان اللہ، روزے دار کو کھلانے کا اتنا ثواب، مگر کہ ہمارے آقا ہمارے پاس تو اتنا ہوتا ہی کہاں کہ ہم پیٹ بھر کر کھلائیں. تو لیجئے شاید انہی کی غربت اور ان کے سوال کا جواب ہمارے لیے اتنا انعام اور اکرام بن گیا. اگر حضور یہ جواب نہ دیتے تو آج تک ہم یہی سمجھتے کہ پیٹ بھر کر کھلانے کے بعد اس کا ثواب ملے گا. مگر حضور نے فرمایا اے جماعت صحابہ، تم یہ سمجھے کہ یہ ثواب پیٹ بھر کے کھلانے پہ موقف، ارے نہیں، ایک چھوارا بھی اگر کوئی کھلا دے تو گویا اس کو اس روزے کا ثواب مل جائے گا. اس کا اہتمام اور انسنام آپ ضرور رکھیں، اور خصوصیت کے ساتھ غریبوں کا، جن کے پاس نہ سحر ہے نہ افطاری ہے، ان کا خاص طریقے سے اس میں انسرام اور اہتمام ضرور کیا جائے. اگرچہ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ بات مروج کہ ہم غریبوں فقیروں کو اس مہینے میں ان کے سلسلہ اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یہ گویا بہت اچھی بات، لیکن خصوصیت کے ساتھ غربا اور جو ایسے حضرات مستحق ہیں خاص طریقے سے ان کا خیال رکھے، ان کے سحری یا افطار کا اہتمام کیا جائے. اور اسی کے ساتھ اس میں ایک اس کا کلمہ یہ بھی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ بہت ساری باتوں کو ہم صرف نظر کرتے کہ بہت اجازت نہیں دیتا. اس میں معمول بنا لیجئے کہ کلمہ طیبہ تراویح پڑھنے کے بعد
یا سحری کرنے کے بعد جو وقت آپ کو میسر آئے 1 تسبیح 2 تسبیح کلمہ طیبہ کی ضرور پڑھا کریں. اور بعض روایتوں میں تو ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور ہم جب پڑھیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیا کہ یہ ایک کائنات پوری ایک ترازو میں رکھ دی جائے پڑھنے، اور دوسرے پڑھنے میں صرف اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو پوری کائنات پر یہ بھاری. اس کی کثرت کی جائے، اور 1-2 تسبیح وقت ملے تو استغفار کی ضرور کی جائے کہ بطور خاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رمضان کے لیے اس میں تعلیم فرمایا. اور جنت مانگی جائے، جہنم سے خلاصی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے. اس میں ایک کلمہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا یہ بھی کہ اول حصہ رحمت، درمیانی مغفرت، اور آخرت جو ہے اتقو من النار، جہنم سے آزادی. اس میں علماء نے بڑا کلام کیا، اور اس کا عرض یہ ہے کہ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک نیک بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے ہی مغفرت کر دی، وہ رمضان سے پہلے ہی جہنم سے آزاد ہو گیا. تو علماء فرماتے ہیں ایسے خوش نصیب کے لیے یہ پوری رمضان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس کی نجات تو پہلے ہو چکی، جہنم سے آزاد تو ہو چکا. تو ایسے شخص کے لیے پورا کا پورا مہینہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے. اور آخر میں ابن خزیمہ کی روایت آخر میں یہ ہے کہ جو شخص روزے دار اس میں افطاری کرائے، پانی پلائے، تو میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلایا جائے گا. یہ بات بظاہر بڑی عجیب و غریب ہے، لیکن اس میں شان مصطفیٰ بڑی اجاگر نظر آتی، مقام مصطفیٰ بڑا اجاگر نظر آتا. حضور نے یہ کیوں نہیں فرما دیا کہ جو شخص روزے دار کو افطار کرائے یا اسے پانی کا گھونٹ پلا دے یا شربت یا لسی پلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حوض سے اسے پانی پلائے گا. یہ کیوں نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرما میرے حوض سے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں نص ارشاد باری تعالیٰ ہوا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کل قیامت میں کوثر عطا کریں گے. نہیں، بلکہ فرما حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اگر ہم زیادہ تفصیل میں نہ جائیں اور کوثر کے معنی کوثر ہی لیں، اس لیے کہ کوثر سے مراد بھی ایک تفسیر ہے بہت، کہ کوثر سے مراد گویا کثرت ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دی. ہم ان تفصیل موشگافیوں میں نہ جائیں، تفصیل کی طرف نہ جائیں، صرف اسی پر مرکوز کر دیں اپنی توجہ کہ حضور فرماتے میرے حوض سے، اور فرما انا اعطیناک الکوثر کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر انعام اور اکرام اتنا کیا کہ آپ کو ہم نے حوض کوثر عطا فرما دیا. کیا مطلب ہوا کہ حضور دنیا میں ہیں لیکن جنت کا حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بن گیا، حضور کو عطا کر دیا گیا. اور وہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، یہ کیوں فرمایا کہ جنت میں جانے تک گویا اسے پیاس نہیں لگے گی، حالانکہ وہ چشمہ تو جنت میں ہے، جنت میں تو انشاءاللہ پیارے حبیب کے صدقے سب کو ملے گا. لیکن یہ روزے دار کے ساتھ حسن سلوک، روزے دار کی افطاری، اس کو پانی پلا دینا یا اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انعام دیکھیے کیا. یہ کیوں فرمایا کہ اس کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی؟ اس لیے کہ اس کو تو کہتے ہیں حشر، اس کا تو نام ہی حشر ہے کہ سورج سے زمین تپ رہی ہوگی، لمبی لمبی زبانیں باہر آ جائیں گے، العطش العطش، سارے چیختے رہیں گے پیاس پیاس پیاس. اللہ اکبر، وہ سما بڑا عجیب و غریب ہوگا. اس میں حوض کوثر تو حوض کوثر، عام مٹکے کا پانی بھی آپ کو اپنے دل کی چبن یا دل کی آتش کو بجھانے کے لیے نہیں ملے گا. اندازہ لگائیے وہ دن کیسا ہوگا کہ جس میں باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں بیٹے کو، بیٹا جو ہے وہ ماں کو بھول جائے. عین ایسے موقع پر روزے دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو بڑے اہتمام کے ساتھ کوثر سے جام لایا جائے گا اور یوم حشر اس کو پلایا جائے گا. وہ ایک جام کی برکت جو پیارے مصطفیٰ کے حوض سے پلائی جائے وہ ایسی ہوگی، اس کی سیرابی ایسی ہوگی، اس میں وہ فرحت اور وہ طمانیت ہوگی کہ اب حساب کتاب کی ساری منزلیں، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وہ دن 50,000 سال کا ہے
اور جانے کتنے مرحلے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی پیارے مصطفیٰ کے سائے میں ہم تمام مسلمانوں کو رکھے. جو وہاں صعوبتیں پریشانیاں وہ حضور کے صدقے ہم سب سے درگزر فرمائے. تو وہ تو 50,000 سال کا دن ہوگا, وہاں نہ جانے کیا کیا صعوبتیں اور مسائل. لیکن ایسے وقت میں روزے دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو ایک جام ایسا پلایا جائے گا کہ سارا حشر ہو رہا ہوگا, اعمال تولے جا رہے ہوں گے, سارا معاملہ ہوگا, لیکن وہ ایک جام اسے اتنا کفایت کرے گا کہ جنت میں جانے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور اگر جنت میں جانے کے بعد اس کو پیاس لگے تو جنت میں تو سارا اہتمام انصراف موجود ہے. بات تو ہے جنت کے باہر کی. جب تک یہ حشر برپا ہوگا تو اس وقت تک اسے پیاس نہیں لگے گی تا وقت ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. تو عزیزان گرامی, میں نے بہت اختصار کے ساتھ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے جو وہ راوی ہیں بہت جملوں پر صرف کلام کیا, مگر اس سے ایک تجزیہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جو غفلت کا نہیں, یہ مہینہ وقت کو ضائع کرنے کا نہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک گھڑی بھی اس کی اپنی ضرورتوں کے علاوہ ہماری ضائع نہ ہو. تو پھر دیکھیے ہم نے بڑی مستعدی کے ساتھ یہ رمضان گزارے تو انشاءاللہ وہ ثمرات و برکات کہ جو حدیثوں کو ہم نے سامنے رکھتے جن کا ذکر کیا, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دامنوں کو مرادوں کو یقیناً بھر دے گا. رب کریم ہم سب کو رمضان میں روزہ رکھنے کی, تراویح پڑھنے کی, عبادت کرنے کی, استغفار, کلمہ طیبہ, تمام تر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.